حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دنیا جب جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے تو اس سے انسانی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہاں ایک بات میں یہ شامل کرتا چلوں کہ گزشتہ دنوں پروفیسر صاحب انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ان قریب ٹیکنالوجی کا ایک بلاسٹ ہونے والا ہے. بولا کہ جس نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں پیچھے رکھا، تعلیم میں پیچھے رکھا، وہ اس بلاسٹ میں دھماکے میں ضائع ہو جائے گا. تو کیوں بلاسٹ سے ان کی مراد یہ تھی کہ علم اتنا ہو جائے گا. اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ دنیا کا جتنا وقت گزر چکا ہے جب سے انسان اس دنیا میں ہے، تو آج جو دور ہے اس دور میں سب سے زیادہ سائنسدان زندہ ہیں گزرے ہوئے سارے زمانوں کے مقابلے. تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا، ارشاد فرمائیے گا کہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جو سفر بڑھ رہا ہے اس سے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ اس سوال میں بہت سارے راز ہیں جو کہ سوال کے ساتھ ہی کھل جائیں گے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ عروج پر ہے اور ایک اصلاحی میدان ہے، ایک طلبہ کا میدان ہے، ایک مذہبی میدان ہے. تمام لوگ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی عروج پر پہنچ جائے گی اور پہنچ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب سب سے پہلے کہ ہمیں اگر اس دور میں اپنا وجود باقی رکھنا ہے اور اس دور کی رفتار کے ساتھ اگر چلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کن آلات کا استعمال کرنا ہوگا. آج کے دور حاضر میں ہمیں اگر اپنی رفتار کو زمانے کی رفتار کے ساتھ رکھنا ہے، دنیا کی قوموں کے ساتھ دوڑنا ہے، تو ہمیں اس زمانے کے جو ہتھیار ہیں یعنی ٹیکنالوجی کا ہتھیار، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. آپ سیاست کا میدان لے لیں، آپ تعلیم کا میدان لے لیں، آپ مذہبی شخصیات کی بات کر لیں. آج آپ نے اس کمرے سے بیٹھ کر اپنا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے تو بھی آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا. اور اقبال نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کے جو قاضی ہیں اللہ رب العزت نے شروع سے یہ بات کہہ دی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر تم کمزور ہو گئے، اگر تم نے طاقت بھرے آلات سے منہ موڑ لیا، تم زمانے کی رفتار سے نہ چل سکے، تو تمہاری سزا صرف اور صرف موت ہے. اللہ. تو اگر ہم نے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں دنیا کی قوموں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمیں پڑھایا جاتا ہے قرآن پاک میں، وہ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ prepare any strength so that you can muster against them. ایسی طاقت تیار رکھو کہ تم ان کے خلاف مقابلہ کر سکو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی طاقت تیار رکھو کہ تم ان کے خلاف مقابلہ کر سکو. تو ہمیں اپنے آپ کو جدید دور کے حساب سے اپڈیٹ کرنا ہوگا. اب آپ کے سوال میں ایک نقطہ یہ بھی موجود ہے. حضرت میں یہاں انٹرپٹ کروں گا آپ کو. یہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور اسی سوال کو وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. انجینئر سید امید احمد صاحب کی خوبصورت گفتگو جاری ہے پروگرام میم کے مہمان میں. ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام، پروگرام ہے میم کے مہمان اور گفتگو جاری ہے. آج ہمارے مہمان ہیں انجینئر سید امید احمد صاحب. وقفے سے قبل آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جو دنیا بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہے، اس سے متعلق آپ بتا رہے تھے. حضرت صاحب اسی سوال کو کنٹینیو کریں گے. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ انسانی زندگی کے ٹیکنالوجی پر کیا اثرات ہیں. اس کا مختصر اور موٹی بات کرنے کی کوشش کروں گا اس سوال کے جواب میں کہ انسانی زندگی پر ٹیکنالوجی کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں. رشیا کے اندر جو رشیا کا دارالخلافہ ہے ماسکو، وہاں پہ ریڈ اسکوائر میں ایک مزار موجود ہے لینن کا. لینن وہ شخصیت ہے، 1900 کا زمانہ ہے. اقبال کی لینن سے ملاقات ہوئی. لینن ایتھیزم، الہاد کے نظریے کے اوپر کاربن تھا. تو علامہ اقبال نے لینن کے بعد لینن پہ نظم لکھی، لینن خدا کے حضور، کہ لینن مر چکا ہے اور اب خدا کے حضور حاضر ہو گئے. اور علامہ اقبال اب اس کے اور خدا کے ہم کلام ہونے میں جو بیچ میں باتیں وہ کرے. تو علامہ اقبال نے وہاں ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر میں وہ شعر کہہ دوں تو میری ساری گفتگو سمٹ کر ایک نقطے میں آ جائے گی. اور لینن کے بارے میں ایک خاص بات یہ کہ لینن کی وفات کے بعد آج تک
रेड स्क्वायर में लेनिन का मुजस्सिमा वैसे ही मौजूद है, उसे रशिया की हुकूमत प्रिजर्व करके उसे आज तक रखा गया, उसकी बॉडी यानी कि उसकी बॉडी आज तक मौजूद अच्छा। है और रशिया के दारुल खिलाफे में मौजूद है, रेड स्क्वायर में मौजूद है। अल्लामा इकबाल अपनी नज़म में कहते हैं, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, कहते हैं कि एक ऐसा ज़माना है जिसमें मशीनों की हुकूमत आ जाएगी, यानी मशीनें राज करेंगी और इंसान गुलामी करेगा, जिस तरह आज इंसान मशीनों से लिंक्ड हो गया है, मोबाइल से लिंक्ड हो गया है। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लामा अकबर। इकबाल कह रहे हैं कि इंसान का जो एहसास मुरव्वत है ये कत्ल हो जाएगा जब हालात की हुकूमत आ जाएगी। क्या बात है, फिर क्या उसके बात बाद अगला शेर बड़ा खूबसूरत है, मैं उस शेर का भी तस्करा करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि गफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात, क्या कि बात है, इंसान क्या की गुफ्तगू जो है जी, उसका पेस कभी कायम नहीं रहता जी, जी, जब उसका जबान और उसका दिल एक पेज पर ना